اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات 286 287 بے حد اہم دعاؤں کی سردار کہہ لئیے، جتنی دعائیں ہیں ان کی حکمت، ان کی معرفت ان دعاؤں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا بلکہ یہاں پہ کہ دعا کیسے کرو، کہ آپ دعا میں کیا مانگو۔ تو اس لیے جو بھی باقی بھی دعائیں ہیں، یہ دعائیں یہ ان کے لیے رہنمائی ہے، اس میں دعا کی حکمت ہے، دعا کی معرفت ہے، اور دعا کیسے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے دعا مانگو۔ تو تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے، اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اگلوں پر جیسے رکھا تھا ویسا نہ بوجھ رکھنا۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، اور کافروں پر ہمیں مدد دے۔ بہت بہت اہم ہے اس میں دعا کی حکمت اور معرفت، یعنی معاف کرو بھی اور بخش دو، اور پھر اگر ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ بخشنے اور بخشنے اور اس میں بھی گنجائش نہ ہو، تو پھر یا اللہ ہم پہ رحم کرنا۔ دیکھیں تین چیز تو ہی ہے رحم کرنے والا مولا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا رزق دینے والا ہے، تو وہی ساری دنیا کائنات کا مالک ہے۔ تو جی سے عرض کرنی، یہ آخری کلمات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، تو یعنی بے حد اہم ہے۔ یعنی ہر دعا میں اس میں ربنا، رب کو پکارا گیا ہے، ہر جو ہے اس میں جو بھی کلمات دعا کے ہیں جہاں بھی، اس میں پہلے رب کو پکارا گیا ہے اس میں، اور پھر یہ کہا کہ ہم پکڑنا یا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، استدعا بھی ہے۔ استدعا یہ ہے یا اللہ نہ پکڑنا ہمیں، ہماری بھول ہوئے تو دیکھیے یہ بھول کی ہے، جس میں ہماری خطائیں ہیں، بھول ہے، بڑے گناہوں بھی نہیں، بڑے گناہ کے لیے تو پھر اور ہیں، توبہ کی ہے، اور بہت دیکھیں یہاں سے بھی ہے کہ بڑے گناہوں کی بات نہیں ہے یہاں بھی، یہاں وہ ہے جو بھول چوک والے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں ان کی بات ہے، ان کے لیے دعا ہے۔ تو بڑوں کے لیے بھی دعا ہے، مگر بڑے جو ہے گناہ، ان کے لیے پھر ساتھ توبہ بھی ہے دعا کے ساتھ۔ یہ مفہوم یہاں سے لینا چاہیے۔ تو پھر نہ ہمیں پکڑو جو ہم چوکیں، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اے ہمارے رب پھر ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا نیک کاموں کی، اور ایسے بوجھ نہ ڈالنا ہمارے پہ، ایسے کام نیک کام ہوں یا بے شک تو وہ جو ہم سے نہ ہو سکیں، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، یا پھر ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا، وہ دنیاوی بوجھ ہو یا دنیا کا بوجھ ہو یا آخرت کا بوجھ ہو، تو وہ نہ ہم پہ رکھنا، جیسے تو نے اگلی قوموں پہ بوجھ ڈالے، ان پہ بہت زیادہ ان کے امتحان لیے، ان پہ بڑے سخت جو ہے آزمائشیں آئی، اور ان کو بڑے سخت عذاب دیے گئے دنیا میں، ان کی خطاؤں پہ، ان کی غلطیوں پہ، ان کے گناہوں پہ۔ یا اللہ ہمارے پہ رحم کرنا، ہم پہ وہ نہ ڈالنا، نہ ویسے بوجھ ڈالنا، نہ ویسے امتحان لینا، نہ ویسی آزمائشیں ڈالنا ہم سے جیسی تو نے ہمارے سے اگلی قوموں پہ جو ہے نا وہ ڈالے۔ اور پھر اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم میں برداشت نہ ہو، ہم سے نہ ہو سکے، یا اللہ
یا تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم وہ بوجھ برداشت کر سکیں، یا پھر نہ بوجھ وہ ایسا ڈال دینا ہم پہ جو ہم نہ اس کو سہار سکیں، برداشت کر سکیں۔ اور اے ہمارے رب، پھر جو کچھ بھی ہم سے ہو جائے اس کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دینا، ہم خطا کار ہیں، یعنی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے بڑا رحم کیا، تو نے ہم پہ بوجھ بھی نہیں ڈالے، تو نے ہم پہ رحم کیا اور ہمیں توفیق دی۔ پھر بھی ہم سے جو بھی گناہ پھر بھی ہو گئے، پھر بھی خطائیں ہو گئی، پھر بھی لغزش ہو گئی، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم خطا کار ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بخش دے، پھر بخش دے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری غلطی، ہمارے گناہ، ہم اس کے سزاوار ہیں، مگر یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے۔ پھر اس کے بعد بھی یا اللہ اگر بڑے بھی گناہ ہوئے، کچھ بھی ہوا، ہم خطا کار ہیں، اگر وہ بخشش کے بھی ہم لائق نہیں ہیں، تو پھر بھی ہم پہ پھر رحم کر دے یا اللہ ہم پہ۔ یہ دیکھیں ایک لفظ میں حکمت ہے، معرفت ہے، کیا کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے ہر چیز، اور گناہوں کی معافی بھی تجھ سے ہی مانگنی ہے، تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، ہم تسلیم کر رہے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم تسلیم کر رہے ہیں ہم خطا کر رہے ہیں، ہم تسلیم کر رہے ہیں ہم بخشش اور معافی کے بھی ہم حقدار نہیں، پھر بھی ہمارے پہ رحم کر دے یا اللہ۔ اگر اس کے بھی ہم حقدار نہیں ہیں تیری بخشش اور تمہاری معافی کے، تو یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ پھر رحم کر دے ہمارے پہ، رحم کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقدار نہیں ہے، ہم حقدار نہیں ہیں معافی کے، یا اللہ ہم حقدار نہیں ہیں، پھر بھی ہم پہ رحم کر دے۔ تو ہی مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تو ہمارا پیدا کرنے والا، تو ہماری حساب لینے والا آخرت میں، تو ہی ہمیں موت دینے والا، تو ہمیں رزق دینے والا، تو تم سے ہی مانگنا یا اللہ، تم سے ہی رحم مانگنا، آخر میں بخشش کر دے تیری مہربانی، معاف کر دے تیری مہربانی، اگر اس کے بھی ہم لائق نہیں تو یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، تو ہمارا مولا ہے، اور ہمیں مدد دے ہماری کافروں کے خلاف، بدکاروں، ظالموں کے خلاف جو بھی ہوں ان کے خلاف ہماری مدد کرنا یا مولا، وہ جنگ ہو یا وہ جنگ کے علاوہ ہوں جو ہمارے پہ ظلم کرنے والے ہیں، کوئی بھی ہو کافرین، ان کے خلاف ہماری مدد کرنا یا مولا۔ بہت 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 بہترین ہے دعا، اس میں بڑی حکمت ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھو اور اس کی حکمت کے سمجھنے کے ساتھ پڑھو، اور یہ بھی دیکھو کہ یہاں ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو خطائیں ہیں، جو بہت بڑے گناہ نہیں ہے، بڑے گناہ کے ساتھ یہ دعا، اور دعا کے ساتھ توبہ، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، سب مومنوں، سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس کی حکمت کو سمجھے اس دعا کی، اور باقی قرآن کی جو دعائیں ہیں یا دوسری دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، نبیوں کی، انبیاء کی دعائیں، یا مولا ان دعاؤں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔